نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 1 سورۃ الفاتحہ آیت 1 to 7 انشاءاللہ جب بھی ہم قرآن شروع کریں گے اور آپ بھی جب گھر میں پڑھیں گے اور اپنا لیسن بھی کمپلیٹ کریں گے تو رب اشرح لی صدری جو ابھی میں نے دعا پڑھی ہے امید ہے آپ کو یاد ہوگی. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کلاس میں سنتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. یہ دعا آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے. بہت خوبصورت دعا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اس سے ہمارا سینہ کھلتا ہے, ہماری زبان کی گرہ کھلتی ہے تاکہ ہم قرآن پاک کو دل میں اتاریں اور زبان سے ادا کریں اور کانوں سے سنیں. اور رب زدنی علما, یہ دعا بھی آپ کو لازمی پڑھنی ہے اور دونوں دعائیں شعور کے ساتھ پڑھنی ہے. کم از کم یہ دونوں دعائیں تو لازمی پڑھنی ہے. باقی حصول علم کی جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ کے پاس موجود ہیں یا آپ کو یاد ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ کو قرآن پاک کے علم سے منور کرے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. جہاں جہاں جو چیز میں آپ کو بتاؤں گی کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ وہاں پر مارک کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. آپ گھر جا کے جب پریکٹس کریں گے پورا لیسن میں پڑھاؤں گی آپ کو. ہوم ورک آپ کا ہر کلاس کا یہ ہوگا کہ 7 ٹائمز اس ہوم ورک کو آپ کو لازمی پڑھ کر اگلی کلاس میں آنا ہوگا. اپنے پاس لکھیے یہاں پہلے پیج پر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو. 7 ٹائمز کم سے کم. جس کو ایسا لگتا ہے کہ 7 مرتبہ میں اسے نہیں آیا تو وہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھے گا, کیونکہ کچھ آیات کافی مشکل ہوتی ہیں, وہ تقاضا کرتی ہیں, ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ مرتبہ پڑھا جائے تاکہ وہ ہماری زبان پر رواں ہو جائیں. اور جو چیزیں ابھی میں آپ کو انشاءاللہ مارک کرواتی جاؤں گی, دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو مارک کریں گے بہت ہلکا سا تاکہ آپ کے قرآن پاک میں گندگی نہ ہو. ٹھیک ہے جی, چلیں ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنی آواز ہے آپ کی. ہاں, ابھی کہا تھا نا تلاوت کا ادب ہم نے پڑھا نا کلاس میں بیٹھنے کا. بلند اور خوبصورت آواز دونوں چیز ہے, بلند اور خوبصورت. دوبارہ سے پڑھیں گے آپ. میں جیسے اختتام کروں گی اس کے بعد آپ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ, حمزہ اور عین کو الگ الگ کرنا ہے. اعوذ, ٹھیک ہے, اعوذ باللہ. زیر کو جھکا کر ادا کرتے ہیں. چن زیر کہاں پر آ رہی ہے؟ ابھی آپ کے پاس تعوذ لکھا ہوا نہیں, لیکن سب کو پتہ ہے نا, یاد ہے نا کہ تعوذ کی سپیلنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کے نیچے زیر ہے, میم کے نیچے زیر ہے. بی اور با کو آپ سین سے ملائیں گے, سین کی آواز جاری رہتی ہے. بس, ٹھیک ہے, بس. اور پھر میم کے نیچے زیر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے لام پر تشدید ہے. جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح الرحمن الرحیم, یہاں پر بھی کیا ہے, تشدید ہے, تو یہ بھی 2 مرتبہ پڑھے جائیں گے. غور سے سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ
الحمد، لام ساکن ہے، میم ساکن ہے، ساکن کو ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمد، ٹھیک ہے. اور جہاں پر بھی پیش آئے گا آپ ہونٹوں کو گول کریں گے، ٹھیک ہے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیں. زیر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، چن تھوڑی سی ڈاؤن کرنی ہے، باریک پڑھنا ہے، اور پیش کیسے ادا ہوگا، ہونٹوں کو گول کر کے. یہ 2 چیزیں آپ کو لازمی یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا بتائی، جو حرف مشدد ہوتا ہے کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2 بار، ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. میم کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے. یہ الف مدہ ہے، کسی کے میم پر، کسی کے مصحف میں میم پر کھڑا زبر لگا ہوا ہوگا، تو یہ دونوں ایک ہی سمجھ لیں، 2 شکلیں ہیں، لیکن یہ الف مدہ ہے، تو اس کو پورا ادا کریں گے. اور پھر لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، نعبد. دیکھیں ہر حرف کا حق کیا ہے کہ اس پہ جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کو پورا ادا کریں. آپ نے با کے لیے الگ ہونٹ گول کرنے ہیں، با کی پیش کے لیے، دال کی پیش کے لیے الگ سے. میری طرف دیکھیے، نعبد، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اب اپنے اپنے مصحف میں دیکھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. دیکھیے اسی آیت میں صاد بھی آ رہا ہے اور سین بھی آ رہا ہے، دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کیا فرق ہے، صاد موٹا ہوتا ہے، سین باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے. صاد موٹا کریں گے، موٹا کیسے کرتے ہیں، زبان کو پورا آپ اوپر سے اوپر اٹھا لیں، تالو کی طرف لگا دیں تو آپ کا حرف موٹا ہو جائے گا. اور زبان کو بالکل سیدھا رکھیں نیچرل پوزیشن پر تو حرف باریک رہے گا، ٹھیک ہے. غور سے سنیے دوبارہ سے. اہدنا الصراط المستقیم. جی اسی آیت میں 2 اور مزید حروف ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. کون سے ہیں، تو اور تا، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہی فرق ہے جو سین اور صاد نے آپ کو بتایا ہے. تا باریک ہے اور تو موٹا ہے. پر ہے، پر حرف کو کیسے پڑھنا ہے، زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھا دینا ہے تو اور صاد ادا ہو جائیں گے آپ کے. اور سین اور تا کے لیے آپ کو زبان کو نیچرل پوزیشن پر رکھنا ہے. جب تک ہم مخارج صفات نہیں پڑھتے آپ کو اسی طرح سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آسان طریقہ ہے اسٹارٹ میں، پھر جب آپ مخارج صفات پڑھ لیں گے تو ہم مخارج اور صفات کی زبان میں بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. چلیں اس آیت کو پڑھ کے بتائیے اب. سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے، تا اور
تو میں فرق ہونا چاہیے. پڑھیے. احسنتم بارک اللہ. صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم. اچھا انعم ایسے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ایسے کام نہیں چلے گا. زبان کو چھوڑ نہیں دینا ہے, ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو انعم ات اک ایسے کرتے رہیں گے آپ, ایسے نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. جہاں حروف کو ہلانا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. فی الحال نون کو اور میم کی آواز کو نہیں ہلانا. صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا جی, جو والا ضالین ضاد پر آپ کو جو مد نظر آ رہی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیے لام پر تشدید لگی ہوئی ہے. جب بھی آپ کو ایسی شکل نظر آئے کہ مد کے بعد شد ہو, فوراً مد کے بعد فوراً شد ہو, دیکھیں ضاد پر کیا ہے, مد ہے, اور اس کے فوراً بعد لام پر کیا ہے, شد ہے. تو ایسی مد کو 6 کاؤنٹس کھینچتے ہیں, اور کیسے 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے. میں پڑھ رہی ہوں. وَلَا الضَّالِّينَ. اس شد کو بھی واضح کرنا ہے. با کو اگر میں چھوڑتی ہوں ایسے پڑھتی ہوں الین, پڑھیے الین. اب ملا کے پڑھیں وَلَا الضَّالِّينَ. آپ 7 تک لے گئے ہیں, 6 تک لے جانا ہے اور فوراً سے لام پر آنا ہے. پھر سے پڑھیے وَلَا الضَّالِّينَ. ایک ساتھ آواز اسٹارٹ ہوگی, ایک ساتھ ختم ہوگی, ٹھیک ہے. میں پھر سے پڑھ رہی ہوں وَلَا الضَّالِّينَ. احسنتم بارک اللہ فیکم. جی پھر سے آتے ہیں اس آیت پر. غیر المغضوب, غین پر ہے, یا اور را باریک ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. ویسے را کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے, یہاں پر باریک ہے اپنی زیر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. غیر المغضوب, غین کی آواز جاری رہتی ہے. المغضوب, غیر المغضوب. دیکھیے را کو پر نہیں کرنا, رل نہیں کرنا. غیر رل, پڑھیے شاباش, ٹھیک ہے. غیر, جتنا میں پڑھاؤں گی اتنا ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. المغضوب, دیکھیے ضاد موٹا ہوتا ہے, دال باریک ہوتا ہے. یہ ضاد لگنا چاہیے, دال نہیں بننا چاہیے, ٹھیک ہے. المغضوب غیر المغضوب علیہم. کچھ لوگ اب بھی غیر المغضوب پڑھیں, دیکھیے رل نہیں کرنا آپ کو, ٹھیک ہے. آواز ایک دو آ رہی ہیں. پھر سے میں پڑھا رہی ہوں, غور سے سنیں. غیر المغضوب علیہم, با کو زیر کو باریک پڑھنا ہے. مغضوب بے نہیں, بی. المغضوب علیہم,
بی علیہم نہیں، بی 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 ہوتا ہے نا انگلش کا، ویسے سیم اے بی. المغضوبی علیہم ولا الضالین. اس آیت کو پڑھیں گے سب مل کر، غیر المغضوبی. چلیے پڑھیے. شاباش. لام ساکن واضح نہیں تھا، کہاں ہے لام ساکن؟ غیر ٹھیک ہے، لام کو سکون اس پر ہے، ساکن ہے لام، تو اس کو پراپر ادا کرنا ہے. پھر سے پڑھیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہیں تک ہمارا لیسن ہے. الحمدللہ جی، اس کو 7 ٹائمز پڑھنا ہے آپ کو، اور کم سے کم 7 ٹائمز ہے. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہم 7 ٹائمز کیسے مکمل کریں. یہ تو بہت آسان، صرف 7 آیات ہیں تو آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، آپ اس کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن تجوید سے سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت، پہلی آیت اگر وہ لمبی ہے تو اس کو پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں جو پازز ہم نے لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ اگر چھوٹی ہے تو ایٹ اے ٹائم پوری آیت، ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے، ہم ایٹ اے ٹائم پورا پڑھ سکتے ہیں، اس پہ پازز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی جب آپ تجوید گھر پر پریکٹس کریں گے، یہ یہاں سے لے کر ناس تک کی بات کر رہی ہوں میں، ہر کلاس میں بتاتی رہوں گی میں آپ کو، لیکن یہ اتنا بتاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ کو جب لیسن یاد کر تجوید آپ کو گھر پہ پریکٹس کرنی ہے تو آپ پہلی آیت یا جس بھی آیت کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو لیسن کا پہلی آپ کی آیت ہوگی اس کو آپ پڑھنا شروع کریں گے، اس کو 3 ٹائمز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اگلی آیت پر آنا ہے یا اگلے پاز پر آنا ہے، پھر اس کو 3 ٹائمز پڑھنا ہے. اس طرح کر کے پورا لیسن آپ نے 3 ٹائم کمپلیٹ کیا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا 3 مرتبہ پورا لیسن ہو گیا. پھر آپ 2 مرتبہ دوبارہ پڑھیں گے ایک آیت کو 2 مرتبہ، یعنی پہلی آیت دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ آپ نے شروع کی الحمدللہ رب العالمین، کتنی بار؟ 2 بار. یہ کتنی بار ہو گیا؟ کل 5 بار آپ کا لیسن ہو گیا. اب آپ 6ٹھی مرتبہ میں بھی پورا پڑھیں گے اور 7ویں مرتبہ میں بھی پورا لیسن پڑھیں گے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سنگل سٹنگ میں پڑھتے ہیں اس طرح، یا آپ اپنے اسکیجول کے وائز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے. اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ جب روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ بار بار روزانہ سننے سے بہت اچھی طرح یاد ہوگا پڑھنے سے. یہ تو آپ کا پڑھنے کا ہوم ورک ہو گیا. لسننگ کا بھی آپ کا ہوم ورک ہوگا. قاری حذیفی کی آواز میں آپ کو سورۃ الفاتحہ، اگر آپ کو نہیں ملتے فی الحال قاری کی یہ والے قاری حذیفی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی تلاوت آپ کو میسر آتی ہے آپ کو لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ یہیں تک ہمارا لیسن ہے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.